الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعے پر آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا تذکرہ اور ان کے اوپر جو کلمہ حق کہنے پر تکلیفیں آئیں تو اس کا ذکر کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا جو شخص تھا، اس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ آپ غریبوں پر خوب خرچ کرتے تھے، بے شمار ایسے غلام تھے جن پر ان کے مالک، ان کے آقا ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مشرک کے غلام تھے، اور وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے اسلام سے چھڑوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ان کے اوپر مار پیٹ کے لیے بندوں کو مقرر کیا۔ ہر ایک ان کو مار مار کر تھک جاتا، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد کا ہی کلمہ نکلتا۔ کہ معبود حق صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، باقی سب جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو یہ بات ان کو ایسے لگتی تھی جیسے کوئی دشمن کے اوپر وار کرتا ہے اور اس کے اوپر جا کے لگتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کے ساتھ سودا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ پہ بیچ دو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ کہا منہ مانگی قیمت لے لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب آپ اتنا ہی اصرار کرتے ہیں تو کہنے لگا میں اس کے بدلے میں وہ جو غلام ہے تیرا نصرانی، بڑا خوبصورت قسم کا، وہ اس کے بدلے میں مجھے دے دو۔ اور کچھ اس نے رقم مانگی، کہا پھر اس کو لے جاؤ۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا، وہ غلام نصرانی جو تھا وہ اس کو دے دیا، اور رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آزاد فرما دیا۔ کافر بڑا خوش، کہنے لگا آج میں نے سب سے سمجھدار آدمی کو دھوکہ دے دیا، اور بڑا خوش کہ پیسے بھی لے لیے، کھوٹا غلام بھی دے دیا اور خوبصورت غلام بھی لے لیا۔ لیکن اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ ابو بکر صدیق نے بہت بڑا سودا کر دیا۔ جس نے مؤذن رسول بننا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منادی کرنی تھی، جس نے سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان دینی ہے، اور جس کو اللہ نے وہ مرتبہ دینا ہے کہ وہ چلے زمین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت میں آہٹ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کالے دل والے اور سفید رنگت والے کے بدلے میں سفید دل والے کو اور کالی رنگت والے غلام کو خرید لیا ہے، اور اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت نفع کا سودا آپ نے کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ میں نے رہنا ہی آپ ہی قدموں میں ہے۔
تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ بے شمار لوگوں پر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا تو کیسے کمزوروں پر خرچ کرتا ہے، یہ تو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکیں گے، اور کوئی نازیبا لفظ کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے مارا اپنے منہ کے والد کے منہ پر کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے والد کو تھپڑ دے مارا؟ تو عرض کی اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن اڑا دیتا کہ آپ کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کے مال خرچ کرنے کی تطہیر کو بیان کر دیا۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو جائے اور میرا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں میرے پیغمبر میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بِعَيْنِهِ ہی وہی الفاظ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے۔ کہ اتنا مال انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں اس کو راضی کروں گا۔ اب جس سے اللہ راضی ہے ساری دنیا اس سے ناراض ہو تو کوئی فرق نہیں۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی جو اس نے کیا وہ اس کے ساتھ، آئندہ ہم اس کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کئی بدبخت ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کئی بدبخت اسٹیجوں پر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اسلام کے اوپر خرچ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا۔ اور یہاں تک کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ کوئی ایسا سفر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ اکیلے ہوں اور ابو بکر صدیق ساتھ نہ ہوں۔ ہجرت کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی
کہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ انتظار کریں، مجھے بھی اجازت مل جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی اجازت مل گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا کہ مجھے بھی اجازت ہو گئی اب یہاں سے روانہ ہونے کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کے ساتھ کون سفر کرے گا؟ تو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خوشی سے رو پڑے، ان کے آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوشی سے بھی لوگ روتے ہیں۔ تو ہجرت کے سفر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آخر تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ آگے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر سماك الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غروا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فتنوں کا زمانہ ہے، ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی جتنی خدمات ہیں سب کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔